و فکر کرنے کا مقام ہے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مال کے وارث یہ جو ہیں وہ لے لیں گے مال, ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا. ابھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کوئی نام نہیں لیتا. نام بھی ختم, مرحوم بھی ختم, جائیداد بھی ختم, سب کچھ ختم, اور اٹھا کے لوگوں نے ڈال دیا. اب وہاں ہمیں اپنا انجام بھگتنا اور اپنا انجام سمجھنا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو درست کریں, اعمال کو درست کریں, دینی تعلیم پر لائیں اپنے آپ کو. یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے صرف. پتہ نہیں کہاں ہماری قوم کس حال میں جی رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ 1.5% ریشیو تھا ہمارا جہاں بچے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے. 1.5%. آج ہر کوئی اپنے کو ایماندار کہہ رہا ہے, مسلمان کہہ رہا ہے, دیندار کہہ رہا ہے. دینی تعلیم کا یہ حال ہے ہماری قوم کا, ہمارے ملک میں, کہ آج سچر کمیٹی کی ریکارڈ کے مطابق ٹوٹل دنیاوی تعلیم کو ملا کر کے بھی ہماری جو قوم ہے یہ 3 سے 3.5 بمشکل 4% پہنچتی ہے. یہ ہم اپنا سب کچھ, جان, مال, عزت, حیا سب داؤ پر لگا کر کے بھی ہمارا ریشیو یہ ہے. کیوں؟ اب اس کے بعد آئیے, جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے, اسلامی تعلیم کی بات آتی ہے, تو ہمارا ریکارڈ پہلے 1.5% تھا, آج ہمارا ریکارڈ 1% کے نیچے ہے. 1% کے نیچے ہے. کہاں جی رہے ہیں آپ؟ جس قوم کے لوگوں کو اس کا اپنا قومی شعور نہیں ہو, جسے اسے اپنی مذہبی کتاب نہیں معلوم ہو, جو وہ اپنی مذہبی تعلیم کو نہیں جانتا ہو, جو اپنے اللہ کو اس نے کبھی پڑھا نہیں ہو, اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پڑھا نہیں ہو, اپنے اسلاف کو جانا نہیں ہو, اپنے معاشرتی زندگی کو کبھی اس نے سیکھا نہیں ہو, اس نے دوران زندگی کیسے زندگی گزارنی ہے اس اصول کو پڑھا نہیں ہو, پھر اس قوم میں انارکی نہیں آئے گی, بدامنی نہیں آئے گی, پھر وہاں بے چینی نہیں آئے گی, پھر وہاں تباہی نہیں آئے گی, پھر اس قوم کے بچے یہ آوارہ اور لچے اور لفنگے اور عیاش اور اوباش نہیں بنیں گے, پھر اس قوم کے بچے یہ جوانی میں خطرناک اور مہلک قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے نہیں بنیں گے. تو اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ آپ سوچو کہ ہماری قوم سے زیادہ سطحیت پہ کوئی ہے کہ وہ قوم, ایک چھوٹی سی قوم کے لوگ بھی اپنی تمام چیزوں کو جانتا ہے. ہماری قوم کا یہ حال ہے. رپورٹ کہتی ہے 1% کے نیچے ہم ہیں. اس بات سے کس نے روکا تھا؟ ارے اس میں بھی کوئی حکومت کا دوش ہے کیا؟ اپنے بچے کو دینی تعلیم پڑھانا, خود دینی تعلیم جاننا, خود ایمان کو جاننا, خود اسلام کو سمجھنا, اس میں بھی حکومت کا ہاتھ ہے کیا؟ نہیں. ہم ذمہ دار ہیں. اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور اپنے آپ کو ایمان پر اور دین پر لائیے. اور اس سے پہلے میں آپ کو صرف 1-2 جملہ اشارے میں کہہ دوں کہ اگر اپنا دین, اپنی ایمان کی سلامتی آپ چاہتے ہیں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 1% جو دین اب رہ گیا ہے آپ کے پاس, اور یہ جو دین کے نام رہ گئے ہیں, اس کو اگر بچانا ہے, تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو سے یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو سب سے پہلے عالم کی عزت کرنی پڑے گی, حافظ کی عزت کرنی پڑے گی, دیندار لوگوں کی عزت کرنی پڑے گی, مساجد کی عزت کرنی پڑے گی, مکاتب کی عزت کرنی پڑے گی. ان سے اچھے رابطے رکھنے ہوں گے, آپ کو خلوص کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ہم میں کا بیٹھا ہوا منافق ہے, اپنے دل کا سروے کیجئے. میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم نے کہا وہ شخص اگر اپنی ضرورت ہو تو امام ہو, عالم ہو, حافظ ہو, دیندار ہو, رات کے 12 بجے بھی یاد کر لے گا, 2 بجے بھی یاد کر لے گا, اپنی ضرورت نکال لے گا, اور دوسرے دن صحیح کو جانتے ہوئے بھی غلط کے ساتھ کھڑا ہوگا, امام کے ساتھ, مؤذن کے ساتھ اور دیندار لوگوں کے ساتھ. یہ ہماری قوم کا حال ہے. اس قوم میں یوں ہی ایمان نہیں لوٹے گا اور یوں ہی تباہی نہیں آئے گی, تو اور کیا آئے گا اس قوم میں؟ کبھی کبھی تو سوچنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اب تک کھلا کیوں رہا ہے, اللہ اب تک پلا کیوں رہا ہے. جس قوم اپنی اصلیت کی 1% پر زندگی گزار رہی ہو, سوچو ہم اپنی بنیاد اور اپنی اصلیت کی 1% پر زندگی گزار رہے. 1%. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ 99% کے باوجود اللہ کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے. اور اب بھی ہم وہ جو کسی بھی درجے میں جیسا بھی ہو, اگر اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو پھر ہم اسی کے دشمن ہیں.
ہم اسی کے پیچھے پڑے ہیں. آج ہم نکل بھلے جائیں کہیں لیکن ہمیں مسجد سے کوئی حقیقی محبت نہیں ہے, ہم مدارس سے کوئی حقیقی محبت نہیں کرتے ہیں, دینداروں سے ہم کوئی حقیقی محبت نہیں کرتے ہیں. ہمیں کوئی سلام بھی کرتا ہے تو یاد رکھیے اپنی ضرورت کے تحت کرتا ہے, اپنی ضرورت کے تحت سلام کرتا ہے. ابھی کے وقت میں کوئی بنا مطلب کے سلام کرنا بھی کسی کو نہیں چاہتا اور نہیں کرتا. یہ ہمارا حال ہے اور ہم اس حال میں جی رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا افشوا السلام بینکم, سلام پر آواز دو. آگے حل یہ بتایا تسلیموا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم حفاظت میں رہتے ہو, جس کے ذریعے سے تم محبت میں رہتے ہو, جس کے ذریعے سے تمہارے پاس ایک جوڑ ہوتا ہے, ایک تمہاری طاقت ہوتی ہے. آج ہمارے نزدیک یہ بھی چیز ختم ہے. تو ہم سمجھیں سب سے پہلے جو دین کے لوگ ہیں جس دائرے میں بھی ہیں جیسے بھی ہیں, میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے گا, آپ اگر زمیندار ہیں, آپ کے پاس اگر پیسے ہیں, آپ کے پاس اگر پراپرٹی ہے, آپ کا بیٹا کنہا ہے, آپ کا بیٹا لنگڑا ہے, آپ کا بیٹا لولہا ہے, آپ کا بیٹا اپاہج ہے, اس کا مالک اور اس کا وارث وہی ہے, ہم نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خطاب ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایوارڈ ہے. جو بھی ہے جیسا بھی ہے اگر وہ دین کے راستے سے ہے تو اللہ کا مقبول اور محبوب اور نبی کا وارث وہی ہے. اس لیے آپ کو اس کی قدر کرنی پڑے گی اور سمجھنا پڑے گا, ورنہ یوں انگلی کرتے کرتے ہم 1% کے نیچے آ گئے ہیں. اور اب تو جگہ جگہ جو ہمارا حال ہے وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں, بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے سمجھیں, سیکھیں اور معاشرتی زندگی میں آئیں اور اپنے آپ کو درست کریں, غور کریں. آج ہمارے ادارے یوں ہی نہیں تباہ کیے جا رہے ہیں, آج مساجدیں یوں ہی نہیں تباہ کی جا رہی ہے, آج ہمارے تمام چیزوں پہ جو نظریں رکھی گئی ہے وہ یوں ہی نہیں رکھی گئی ہے. پورا سروے نکال لیا گیا کہ 1% بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, تو پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ بھائی جو آدمی 1% پہ زندگی گزار رہا ہے اسے کچھ بھی لالی پاپ دے دو چوستا رہے گا, پھر اپنا کام کرتے رہو. یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھیں اور سیکھیں. اور ہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں, جو دور دراز کے لوگ ہیں یا جن کا تعلق اور دوسرے گاؤں سے ہیں وہ بھی اور اپنے لوگ بھی, کہ آپ کے اگر کسی چیز کے کاغذات درست نہیں ہیں تو درست کر لیجئے. اپنے ذاتی کاغذات کو بھی درست کر لیجئے, اپنے زمین کے کاغذات کو بھی درست کر لیجئے, اور خصوصاً اپنے مساجد, مکاتب, مدارس اور قبرستان کے کاغذات کو درست کر لیجئے. اب آپ اس خامہ خیالی میں نہیں رہیے کہ یہ بات تو فلاں جگہ چل رہی ہے, فلاں جگہ چل رہی ہے. یہ بات کہتے کہتے 5 سے 6 سال ہو گئے, آپ نے صرف یہ نیوز دیکھا اور پڑھا کہ یہ فلانی جگہ ہوا, فلانی جگہ ہوا. آپ کو آپ کے شہر کا نہیں معلوم, آپ کو آپ کے پڑوس کا نہیں معلوم, آپ کو آپ سے اپنے 20 کلو 25 کلومیٹر آگے کا نہیں معلوم کہ وہاں کے قبرستانوں پہ قبضہ کر لیا گیا, وہاں کے قبرستانوں کو بند کر دیا گیا, وہاں اس طریقے کی تمام چیزیں آ گئی, آپ کو نہیں معلوم. اس لیے اس امید میں مت رہیے, جو چیزیں ہیں اس کو درست کیجئے. اور یہ بڑے لوگ جو ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے اور بڑی محبت سے اور بڑی عزت و وقار سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بڑے لوگ ہیں جن کی عمریں ہو چکی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز آپ جانتے ہیں یہ اپنی اولاد کو اور جو نوجوان ہیں یا جو محلے کے لوگ ہیں ان کو بتا دیجئے اور سکھا دیجئے اور ان کے حوالے کر دیجئے. ورنہ کب کہاں سانسیں بند ہو جائے گی اور پھر یہ نسل ہماری ڈھونڈتی رہ جائے گی کہ کس کے پاس کون سا کاغذ ہے یا کس کو کس نے کیا کہا تھا, کس کو کس نے کیا بتایا تھا. اور پھر وقت یہ آئے گا کہ سکنجہ کش دیا جائے گا اور چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور پھر ہم سڑکوں پر یوں ہی دھکے کھائیں گے اور گالیاں سنیں گے. اس لیے درست کریں. جو باہر کے لوگ ہیں باہر کا کام کریں, جو گھر کے لوگ ہیں گھر کا کام کریں, جو دین کے لوگ ہیں دین کا کام کریں. ہر آدمی کی ایک ذمہ داری ہے, ہر آدمی کا اپنا ایک میدان ہے. ہمیں ہر ایک کی قدر کرنی ہے, ہر ایک کے ساتھ جوڑ رکھنا ہے, ہر ایک کے ساتھ محبت رکھنی ہے. اس لیے اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانے کی فکر کریں. اور یہ ایمان اور یہ دین جہاں سے آپ کو مل رہا ہے, جیسا بھی مل رہا ہے, اس کی قدر کریں اور اس کو بچانے کی کوشش کریں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مختصر سی بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.